کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و دولت لیا اور گھر کا سارا ساز و سامان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر صرف اور صرف ایک کمبل تھا اور اس پر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صدیق، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، گھر بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا رہا۔ دیکھیں صدیق اکبر کس طرح سے مال کی قربانی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر بھی کچھ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا کی اور کہا، اے صدیق، جاؤ اس پر اللہ رب العزت کا نام نقش کرا لاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی نقش نگار کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک لے کر گئے اور اس سے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھ دو۔ نقش نگار نے لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو اس پہ دیکھا کہ اللہ کا نام بھی لکھا ہے اور رسول اللہ کا بھی نام لکھا ہے اور صدیق اکبر کا بھی نام لکھا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ رب العزت کا نام یعنی لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ جب دیکھا کہ اس پر 3 نام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق، میں نے تم سے صرف اللہ کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا، اس پر تو اللہ کا نام بھی لکھا ہے، رسول اللہ کا نام بھی لکھا ہے اور تمہارا نام بھی لکھا ہے، اے صدیق ایسا کیسے ہو گیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دو اور محمد رسول اللہ لکھ دو، یعنی میں نے صرف اس سے اللہ کا نام لکھوایا ہے اور آپ کا نام لکھوایا ہے، اس لیے کہ یا رسول اللہ، میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے میں آپ کا نام جدا کرا دوں، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے آپ کا نام بھی اس پہ نقش کروایا۔ لیکن یا رسول اللہ، باخدا میں نے اس سے اپنا نام لکھنے کے لیے نہیں کہا ہے، مجھے نہیں معلوم میرا نام انگوٹھی پر کیسے آ گیا ہے۔ اتنے میں بلبل سدرا حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے صدیق اکبر کا نام انگوٹھی پر میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ جب صدیق اکبر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا کریں تو میں نے بھی صدیق اکبر کا نام آپ کے ساتھ جدا نہیں کیا، میں نے بھی جو ہے صدیق کا نام آپ کے ساتھ اس پہ لکھوا دیا۔ عزیزان محترم، یہ محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے جنازے کی تجہیز و تکفین کا سامان تیار ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر روضہ انور پر حاضر ہونا اور روضہ انور کے سامنے دروازے پر رکھ دینا اور کہنا، یا رسول اللہ، آپ کا صدیق، آپ کا رفیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ کے قرب میں دفن کی اجازت چاہتا ہے، اگر دروازہ روضہ انور کا خود بخود کھل جائے تو مجھے روضہ انور میں سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو لوگوں نے وصیت پر عمل کی اور جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو روضہ انور کے پاس لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے یار غار صدیق اکبر حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن کی اجازت چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، روضہ انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ دوست کو دوست سے ملا دو، اس لیے کہ دوست دوست سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بغل میں دفن کیا گیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محبت کا صلہ ملا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ایک بار ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابا جان، جب جنگ بدر کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ اسلام کی